أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام جناب امام تبریز زید مجدہ، حاضرین مجلس، محترم مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ آیت کیسے ہے؟ وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین مجلس، آج اس مجلس کے حوالے سے جو گفتگو آپ سے کرنی ہے وہ ہے اسباب عزت اور اسباب ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی دست قدرت میں ہے. وہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے. وہی پست کو بلند و بالا فرماتا ہے اور وہی عروج پر زندگی گزارنے والے کو زمین پر لانے والا ہے. اور ان اسباب میں سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید کو بنایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید کے ذریعے سے عزت بخشا، اور جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کی تلاوت اور قرآن پر عمل اور قرآن کی سمجھ، جس کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے روز اول سے تا قیامت اللہ رب العزت نے اس کو عزت بخشا ہے. اور لوگوں کے سامنے، معاشرہ کے سامنے اور دنیا والوں نے ہمیشہ دیکھا کہ صاحب قرآن اور عامل قرآن اور قاری قرآن اور جو قرآن کی سمجھ رکھتا ہے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو دنیا نے ہمیشہ اس کو اونچی نظروں سے دیکھا ہے اور عزت کی نظروں سے دیکھا ہے. اور یہی طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے
کہ جس کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ قرآن سے نوازا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ان کو آگے آگے رکھا ہے، جس کو سب سے زیادہ قرآن کی سمجھ تھی، سب سے زیادہ قرآن کی معرفت تھی، سب سے زیادہ قرآن کی رموز اور اسلوب کی معرفت تھی، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو آگے آگے رکھا ہے، اور اسی کے حساب سے جتنا زیادہ ہوتا تھا اتنا زیادہ آگے ہوا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام و تابعین نے اس طور طریقے کو جاری رکھا اور ہمیشہ قرآن اور قرآن والے کو بڑا عزت دیا، اور ہمیشہ اس کو وہ رسپیکٹ دیا چونکہ اس کا دل اور اس کا عمل اور اس کا علم براہ راست قرآن سے منسلک ہے اور قرآن سے واسطہ ہے۔ تو دوستو، جس طرح کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے، ابھی 2-3 دن جو گزر چکے ہیں، قرآن سے مصیبتوں سے دور ہوتی ہیں، قرآن سے پریشانیوں سے دور ہوتی ہے، اور انسان جب قرآن کو پابندی سے پڑھتا ہے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو پھر قرآن کی برکات اس کی زندگی میں ایسی ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی ہر مصیبت اس کے گھر میں ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی برکت سے اور قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے اور قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت اس شخص کے دل میں ایسا ماحول پیدا کرتا ہے، ایسا نورانی ماحول پیدا کرتا ہے، ایسا صبر عطا فرماتا ہے کہ انسان اتنا صابر و شاکر ہو جاتا ہے کہ گویا اس کی زندگی میں کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب قرآن پڑھنے کی برکتیں ہیں۔ باقی لوگ روتے ہیں، باقی لوگ دربدر ہوتے ہیں، باقی لوگ شکایات کرتے ہیں، اور ٹینشن کے مریض اور ڈپریشن کے مریض اور ذہنی توازن کھو جاتے ہیں، سوچ کے انسان پاگل جیسے ہو جاتے ہیں، لیکن جو قرآن کی تلاوت کو پابندی سے کرتا ہے اور جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر بہت بڑا کرم فرماتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں بھی آج کل انسان ہمیشہ عزت کے ہوس میں اور عزت کی تلاش میں انسان پتنی کیا کیا نہیں کرتا۔ To achieve respect in this world, we struggle day and night just to hear people respecting us and to see people upgrading us in the society. تو عزت کا بھی معاملہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی عزت رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہی قرآن میں ہی ذلت رکھا ہے۔ قرآن میں عزت اس حوالے سے ہے کہ اگر آپ قرآن کو پابندی سے پڑھیں گے، پابندی سے سیکھیں گے اور پابندی سے قرآن پر عمل کریں گے تو اسی میں تیری عزت ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تو قرآن کو چھوڑنے میں ہی تیری ذلت ہے اور بربادی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی اپنی پرسنل کانٹیکٹ کو اہمیت نہیں دیا، کبھی اپنی ذاتی مفادات کو اہمیت نہیں دیا کہ بھائی یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے سوسائٹی کے آدمی ہیں، یا یہ ہمارے خالو ہیں یا خالہ ہیں یا پھپھو ہیں یا پھپھا ہے، کوئی بھی ہو۔ ان رشتوں میں صحابہ کرام نے کبھی اپنے آپ کو متعارف نہیں کیا، اپنے آپ کو کبھی رشتوں کی بنیاد پر انٹروڈیوس نہیں کیا، اور اپنے آپ کو ڈسکرائب اور ڈیفائن نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے اگر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا
تو وہی بات میں جو پرسوں کہہ رہا تھا، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے وہی شخص ہمارا ہے. اور علامہ اقبال نے یہ بڑا خوبی سے فرمایا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، بس محمد سے تم باوفا ہو جاؤ تو ہم بھی تمہارے ہو جائیں گے. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ دنیا تو دنیا والے بھی تمہارے بن جائیں گے، دنیا بھی تمہارے ہو جائے گی، لیکن دنیا تو ادنا چیزیں ہیں، یہ تو ختم ہونے والی ہے. لوح و قلم بھی تیرے ہیں تو لوح اور قلم تو بھی تمہارے اشاروں پر چلیں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت کا وہ ولی ہے کہ وہ نظر پر مراقبہ اور عالم کشف میں جا کر وہ لوح میں دیکھ لیتا ہے کہ لوح میں کیا لکھا ہوا ہے. اور غوث اعظم دستگیر اللہ رب العزت نے وہ صلاحیتیں، روحانی صلاحیتیں دی ہیں کہ کسی کی تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں. یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے. تو یہ شان کی ہوئی غوث اعظم کو کیونکہ اس نے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں. بس نبی کا ہو جانا تو کائنات تمہارا ہو جاتی ہے، اور نبی کا نہ ہونا تو کائنات تو کیا تمہارے اپنے تمہیں جوتے ماریں گے. تو جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس بات کو سامنے رکھا کہ رشتے کو، سوسائٹی کو، کولیگ کو یا جاب کو یا پوزیشن کو یا پارٹنرشپ کو کبھی نہیں رکھا. ہمیشہ قرآن قرآن اور قرآن. اور میں جب بھی قرآن کی بات کرتا ہوں اس بات کو ذہن میں رکھے، میں اس قرآن کی بات نہیں کرتا جو گستاخ رسول کی زبان سے ادا ہوتا ہو، اس کو میں قرآن نہیں کہتا. قرآن میں جب بھی قرآن کی بات کرتا ہوں تو میرا مراد یہ وہ قرآن جو کسی عاشق رسول کی زبان سے ہو، وہ قرآن ہے. کیونکہ قرآن تو عشق رسول سے بھرا ہوا ہے. تو تم اگر گستاخی کرتے ہو تو تیرے زبان سے قرآن کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ بس شیطان تمہیں ایسی ذہن دے دیتے ہیں، تمہیں لگے کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو لیکن قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، کہ قرآن وہ کلام ہے جس میں عشق رسول سے بھرا ہوا ہو. تو جس دل سے قرآن پڑھی جائے وہ دل اگر عشق رسول سے خالی ہے تو پھر قرآن کہاں سے ہوا؟ اس لیے کبھی آپ میری تقریر کیا، میری گفتگو کو آپ کبھی اس پر کومنٹ کرتے ہوئے ان باتوں کا لحاظ کیا کرے کہ قاری صاحب عشق رسول کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، قاری صاحب محبت رسول کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. تو میں ہمیشہ میرا یہ ماننا ہے قرآن وہی ہے، قرآن کی تلاوت وہی ہے جو عشق رسول سے کی جاتی ہو. جو شخص قرآن کی تلاوت کر کے آواز اس کی کوئی بھی ہو، جیسے بھی ہو، لیکن اگر اس کے دل میں عشق رسول نہیں ہے تو وہ قرآن نہیں ہے. تو اس بات کو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تو صحابہ کرام کبھی یہ معاملہ ہے. کبھی کبھی بعض مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی چیز کا ڈائریکٹ متعارف کرا لیتے ہیں، انٹروڈیوس کر لیتے ہیں. اس میں بظاہر عشق رسول نہیں ہوتا، اس میں بظاہر محبت رسول نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھائی یہ چیز ٹیک اٹ ایز اٹ از and it has nothing to do with the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا. صحابہ کرام کا ہر اسٹیٹمنٹ اس کا بنیادی قبولیت کا سبب یہ ہے کہ اس میں عشق رسول ہونا چاہیے اور محبت رسول ہونا چاہیے. اور یہی بنیادی چیز ہے. کسی عمل کو آپ اٹھا کر دیکھیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، زیارات ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی عمل ہو، اگر اس عمل میں عشق رسول نہیں ہے، اس عمل میں محبت رسول نہیں ہے تو یہ عمل بیکار ہے، منہ پہ مار دیا جائیں گے. تم ہزارہ حج کرتے رہو، ہزارہ عمرہ کرتے رہو، تم وہاں سے آتے جاؤ، زمزم کے پانی لاتے رہو، زمزم کے پانی کو بھی اگر بغیر عشق رسول کے پیے تو اس کا فائدہ تمہیں نہیں ملیں گے. اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تمہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمان کی پوری زندگی، اس کا قدم قدم جہاں عبادات ہیں، عملیات ہیں، معاملات ہیں،
جہاں جہاں اس کا لنک رسول سے ہے اس بات میں اگرچہ بظاہر عشق کی بات نہیں ہے یا محبت کی بات نہیں ہے تو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان کے ہر عمل میں اگر عشق رسول محبت رسول نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کو ہمیشہ سامنے رکھا کرتے تھے اور اپنی رشتہ داری کے پیچھے نہیں پڑتے تھے جس طرح آج کل ہم کرتے ہیں. اگر میں کسی پوسٹ پر ہوں اچھا پوزیشن میں ہوں تو میں کوشش یہ کروں گا کہ جو میرے دائیں بائیں ماموں چچا وغیرہ وغیرہ ان کو میں اپنے ساتھ رکھوں ان کو پروموٹ کروں چاہے وہ باصلاحیت لوگ ہو یا نہ ہو whether they are eligible for that position or not or they have the ability to run that position or not, but since I have the power in my hand so I can bring anyone I want because I'm untouchable, no one can touch me, so no one can ask me anything, I have the power in my hand. تو جس کو بھی ڈالنا چاہے ڈال دیتے. لیکن صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ اسلام نے ہمیں یہ طریقہ نہ دیا. اسلام نے ہمیں ہمیشہ میرٹ کی بات کیا کہ آپ میرٹ پر عمل کیا کام کیا کرے. جس کی میرٹ زیادہ ہے مضبوط ہے اسی کو پوزیشن میں رکھے چاہے وہ لنگڑا ہو للا ہو کانا ہو کوئی بھی ہو لیکن چونکہ صلاحیت اس کی زیادہ ہے تو اس کو جگہ دینی چاہیے. یہی یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کی خلافت کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں کسی کو عامل بنانا تھا. عامل یوں سمجھو کسی کو گورنر بنانا تھا مثال کے طور پہ یا مکہ شہر پر کسی ایک بڑا ایسا شخص کو رکھنا تھا جو مکہ کو کنٹرول کرنے والا ہو. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نافع بن عبد الحارث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس کو عامل مقرر کیا گیا اور ان کی تمام اتھارٹیز کو ان کی تمام پاورز کو ان کے حوالے کر دیا. پھر ایک مرتبہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے آیا یہ حضرت نافع بن عبد الحارث. تو جب حضرت عمر سے ملا حضرت عمر فرمایا کہ تم پیچھے کس کو چھوڑ کے آیا مکہ میں کس کو تمہیں وہاں پر عامل بنایا تمہاری جگہ پہ. تو حضرت نافع بن عبد الحارث نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن ابی ابزہ کہ میں عبد الرحمن بن ابی ابزہ کو میں عامل مکہ بنا کر وہاں سے روانہ ہوا. تو جو عبد الرحمن بن ابی ابزہ جو تھا یہ بڑے رائل فیملی کا نہیں تھا. یہ موالی سے مراد یہ غلام کی خاندان سے چلتے ہوا آ رہا ہے. چونکہ قریش جو فیملی تھا یہ تو رائل فیملی تھا اس زمانہ کا وہ ٹاپ فیملی اور ٹاپ پوزیشن کے لوگ ہوا کرتے تھے. تو یہ جو عبد الرحمن بن ابی ابزہ جو ہے یہ قریش کے مقابلے میں بہت ہی نچلے درجے کے تھے اور ان کی رنگ اور ان کی جو خاندانی حیثیت ہے قریش کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا. یہ تو حضرت نافع بن عبد الحارث نے اس کو مکہ مکرمہ میں تمام قریش کو چھوڑ کر اس کو بنایا کہ تم مکہ کو تم کنٹرول کریں گے جب تک میں واپس نہیں آتا. تو یہ وہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ قریش جیسے بڑے بڑے اور خوبصورت اور نامور لوگوں کو چھوڑ کر تم ایک سلیو کو اتنا سردار لوگوں کے ماتھے پر ان کو رکھتے ہیں ان کے لیڈر بناتے ہیں. تو حضرت عمر نے اسے فرمایا قال له عمر تستعمل رجلا من الموالي على قریش. تو حضرت عمر اس کو چیک کرنا چاہتا تھا کہ تم قریش جیسے خاندان پر تم ایک موالی کو تم عامل بنا رہے ہو. موالی سے مراد مطلب جو سلیو ہے جو غلام ہوا کرتے تھے اس کو تم بنا رہے ہو قریش کے قبیلے پر. مکہ مکرمہ تو قریش کی ولورہ چلتے ہیں ان کی دبدبہ ان کی روب ہے تو نے وہاں پر غلام کو نے بڑا بنایا. تو قال یا امیر المؤمنین فرمایا اے امیر المؤمنین
इन्नी लम अदा खल्फी अहदन अक़रा लिल-क़ुरआन मिन्ह। यहां पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। तो जब हजरत उमर ने पूछा कि तूने किसी गुलाम को मक्का शहर जैसे का सरबरा बनाया, तो फरमाया कि मैंने उसको बनाने की वजह यह है, ए अमीर मोमिनीन, लम अदा खल्फी अहदन अक़रा लिल-क़ुरआन मिन्हु, क्योंकि पूरे मक्का में इस वक्त कुरान पढ़ने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छी कुरान पढ़ने वाला मुझे कोई नजर नहीं आया। तो चूंकि सबसे ज्यादा बड़ा कारी यही है और आमिल भी यही है और ज्यादा कुरान पर एहतमाम करने वाला यही है, इसलिए हक भी उसी का है कि सरबरा बन जाए। अब इससे आप अंदाजा लगाए कि कुरान मेरिट, जो हम आजकल बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी की बातें करते रहते हैं और अंडरग्राउंड पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मीडिया तो माशाल्लाह से सब कुछ हमारे सामने रख देते हैं। आजकल हम बात करते हैं, मैरिज की बातें करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने यह साबित किया कि मैरिज क्या चीज होती है? किसी ने बात साबित नहीं किया। बात तो सभी करते हैं, जो भी आता है मैरिज की बात करते हैं, लेकिन साबित किसी ने आज तक नहीं कर सका कि मैरिज किस बला का नाम है। लेकिन इस्लाम ने कदम कदम पे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों को अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा दीन अता फरमाया जो सिर्फ दीन इबादत की बात नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में इस्लाम ने हमें हिदायत दी है और हमें गाइड किया है। तो उस गाइडेंस पर जो इस मुसलमान चलता है तो फिर दुनिया में लोग जान लेता है और दुनिया में हमेशा कामयाब रहता है। तो अब किसी को सरबराह बनाने के लिए भी हजरत उमर ने किसी को रखा और उसने, चूंकि अथॉरिटी उसका था, पावर उसके हाथ में था, वो चाहते अपने चचा को रखते, चाहे अपने मामू को रखते, चाहे अपने दोस्त को रखते, चाहे अपने बिजनेस पार्टनर को रखते या बिजनेस पार्टनर के बच्चों को रखते, चूंकि रिलेशन है। लेकिन उसने नहीं किया। फरमाया लम अदा खल्फी अहदन अक़रा लिल-क़ुरआन मिन्हु, चूंकि कुरान पढ़ने वाला मक्का शरीफ में सबसे ज्यादा यही था, अब्दुर्रहमान बिन अबी अब्जा, इसलिए मैंने मक्का के शहर के सरबरा इसी को बनाया। फिर हजरत उमर ने क्या फरमाया? हजरत उमर फरमाया, क़ाल लहू उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नअम, तूने सही किया, चूंकि तूने मैरिज पर और एग्जाम्पल बना लिया कि इंसान जैसे भी हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जैसे भी हो, लेकिन चूंकि मैरिज उसी की फेवर में है तो हकदार भी उसी का होना चाहिए और बरकतें भी उसी में आती है। तो हज़रत उमर फरमाया कि इन्नल्लाह रफ़अ बिल-क़ुरआन रिजाला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की बरकत से और कुरान की वजह से कई लोगों को अपग्रेड किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की बरकत से कई लोगों को इज्जत दिया है। व वज़अ रिजालन, और कुरान की वजह से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने लोगों को आसमानों में परिंदों की तरह उड़ते हुए एक पलक झपकने में जमीन पर गिर जाते हैं कुरान से दूरी की वजह से। आज आप देखें कि आज मिसाल के तौर पे, सिर्फ मिसाल के तौर पे, आज मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूं, मैं न मॉरिशस जानता था, कुछ भी नहीं जानता था मैं, लेकिन ये बरकत है कुरान की कि कुरान की वजह से आज मैं जुम्मा मस्जिद में बैठकर मैं तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूं। मेरे आगे पीछे कोई खानदान नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई सिलसिला नहीं है, बस सिलसिला एक ही है, वो है रिश्ता-ए मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे पीर मुर्शिद ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर शफकत फरमाया और मुझे इस लाइन पे लगाया और उसकी बरकत से आज मैं तुम्हारे सामने बात कर रहा हूं। क्या है, जब मैं मॉरिशस में आया था तो मैं पीर बनकर नहीं आया था, मैं बाबा बनकर नहीं आया था, अल्लाह की फजल करम से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं तावीज देने के नाम पे नहीं आया था, मैं आया था कुरान शरीफ सुनाने के लिए आया था। तो मेरा मॉरिशस में आने का जो सबब है, पीर मुर्शिद की दुआएं हैं, उसकी शफकतें हैं, वो कुरान है। तो हुजूर ने फरमाया, हजरत उमर फरमाया कि नल्लाह रफ़अ बिल कुरान रिजाला, कई लोग ऐसे होते हैं जो जमीन पर कीड़ों की तरह चलते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर इनायत पड़ती है,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت پڑتی ہے اور اکابرین اولیاء اللہ کی وسیلے سے ان پر نظر پڑتی ہے، پھر یہی کیڑا موتی بن کر پھر آسمانوں میں چمکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور قرآن سے جب دور ہو جاتی ہے پھر قرآن کی لعنت پڑتی ہے، قرآن کی مار پڑتی ہے، پھر ہم نے دیکھا آسمانوں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایگلز جو پہاڑوں میں رہنے والے ہیں وہی چھوٹی چھوٹی عزت کی وجہ سے زمین پر گر کر پھر وہ ایک شکاری کے شکار میں آ جاتے ہیں، پھر اس کی زندگی پورا برباد ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے لگ جاؤ، قرآن کے ساتھ اتنا اپنے آپ کو مضبوط کرو اور اخلاص کے ساتھ اور اتنا للہیت کے ساتھ اور حضور کی محبت میں اور قرآن کی محبت میں اتنا ڈوب جاؤ کہ دیکھو کہ خود بخود عزت تیرے قدموں پہ آئیں گے۔ لیکن قرآن کو چھوڑیں گے، یقین جانے تمہارا پوری زندگی تو اپنے سر کو زمین پر مار مار کے تمہارا سر پھوٹ پھوٹ ہو جائے، لیکن تیرے نصیب میں عزت کبھی نہیں آئیں گے، اور جس چیز کو تم عزت سمجھیں گے اصل میں وہی ذلت ہوگی، کیونکہ عزت صرف قرآن سے ہی ملتی ہے، عزت محبت رسول سے ہی ملتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔